بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر ایک اور پیشی، لیکن آج نیب میں جو پیشی ہوئی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کی تھی۔ شراب کے لائسنس کے پرمٹ کے حوالے سے جو پیشی ہوئی اس کے اندر بڑے تیز سوالات کا سامنا کرنا پڑا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ سوالات کا جواب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ سوچ کر بعد میں دیں گے۔ ساتھ ہی پرنسپل سیکرٹری جو تھے، سیکرٹری ٹو سی ایم، ان کی بھی پیشی ہوئی، ان سے بھی سوال جواب ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اس کیس میں کوئٹ ہو جائیں گے، بری ہو جائیں گے، یا مزید ان کے لیے مشکلات آنے والے دنوں میں بڑھیں گی؟ یہ ہے ہمارا آج کا موضوع، اور ساتھ ہی ذکر کریں گے پروگرام کے اندر خطے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا، اور خاص طور پر پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس پہ بھی ذکر رہے گا، اور ایک اور خوشخبری بالآخر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا سب سے بڑا منصوبہ پشاور BRT، جس حوالے سے تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، اب 13 اگست کو وزیر اعظم پاکستان اس اہم منصوبے کا افتتاح کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ذکر کریں گے، لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پریہ صاحب، آج سردار صاحب ہمارے بغیر کسی پروٹوکول کے بڑے آرام سے، اور وہ جا کے انہوں نے جو سوالات کے جواب دیے ہیں، کچھ کے جواب دیے ہیں، کچھ کے انہوں نے مہلت مانگ لی کہ جناب میں باج دساں گا پڑھ کے۔ لیکن یہ جو کیس ہے سارا، بڑے عرصے سے میڈیا میں بحث ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا کیس ہے کیا ایک تو، اور کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اس کیس میں پھنس جائیں گے؟ چانسز ہیں پھنسنے کے، اس کی 2-3 وجوہات بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس کا آغاز ہوا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے زمانے میں، یہ حسن عسکری صاحب کے دور میں۔ حسن عسکری صاحب تک کیس کیا ہی نہیں تھا۔ اچھا، جو اس وقت کے منسٹر تھے، اور وہ منسٹر ایکسائز اور یہ وہ سارا، ان کے پاس ایک درخواست آئی، ایئرپورٹ کے اوپر ایک بہت بڑا ہوٹل بن رہا ہے، تو اس ہوٹل میں فارنرز وغیرہ آ کے ٹھہریں گے، تو فارنرز کے لیے چونکہ شراب الاؤڈ ہے تو اس شراب کے لیے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ تو وہ کیئر ٹیکر منسٹر جو تھے، بڑا وکیل آدمی تھا، تو اس نے تھوڑا سا اس کو کہا کہ لا لے کے آؤ، کیونکہ 2007 کا جو لا ہے اس کے تحت 18 مختلف ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، رجسٹریشن کروانی ضروری ہے، رجسٹریشن ہونی چاہیے کہ آپ لائسنس خریدیں گے جب سامان لے کے، پھر علاقے کے اندر دیکھیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں، ارد گرد کے جتنے بھی مساجد ہیں، علماء ہیں، ان کو بٹھا کے کنسنسس کی یہ ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، ان کی ایک رپورٹ 17-18 قوانین پوری ہے، پھر ایک سائزیبل نمبر آف دی فارنرز آنا شروع ہوں، اور پھر آپ اس کے بعد تو وہ ایک کیس جو ریجیکٹ ہو کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب بزدار صاحب آئے تو اس کیس کو دوبارہ اٹھایا گیا، یہی جو ابھی وعدہ معاف گواہ بنے ہیں گوندل صاحب، یہ ڈائریکٹر جنرل ایکسائز تھے، اور انہوں نے، یہ چیف سیکرٹری تھے یوسف نسیم کھوکھر جی، تو یہ انہوں نے ایک سمری بنا کے بھیجی، منسٹر کے تھرو کرا کے انہوں نے وہاں پر ان کو سمری بھیجی، تو چیف سیکرٹری نے وہیں سے سمری واپس بھیج دی کہ اس کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا کام ہے، یہ تو اختیار ہے DG ایکسائز کا، اور یہ تو سیکرٹری کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ بالکل وہی کیس ہے جیسے ایفرڈرین والا کیس ہوا تھا، سمری کیوں بھیجی جاتی ہے اس کا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے واپس بھیجی، واپس بھیجنے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کرا کے ایک لائسنس دیا۔ ٹھیک ہے، اب لائسنس دے کے آپ کو چپ کر دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے چیف سیکرٹری کو بائی پاس کر کے آپ نے ایک اور سمری بنائی کہ ہم نے یہ کیا ہے، درخواست آئی تھی، فلاں آئی تھی، یہ تھی، تو یہ سمری آپ نے پھر وہاں پر انیشیٹ کیا، اس کو بھیج دی، اور چیف سیکرٹری کو بھی غائب کر دیا۔ وہ سمری جب اوپر پہنچی تو اس سمری کے اوپر وہ جو آج راہیل صدیقی صاحب جو پیش ہوئے ہیں ہم سیکرٹری ٹو سی ایم، راہیل صدیقی نے اس کو لے کے بھیجا کہ یہ کیا تو کیا بھائی، تم کسی نہ کس طریقے سے آپ یہ کرتے ہو، اور یہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اس پہ اوپر انہوں نے دوبارہ خاموشی ہوئی تھوڑی دیر کے بعد، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نوٹ انیشیٹ کیا۔ ایک سمری ہوتی ہے، ایک نوٹ ہوتا ہے۔ سمری کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ آپ نے پورا چینل سے گھما کے آنا ہے، سیکرٹری انیشیٹ کرتا ہے، منسٹر اس کو صرف دیکھ سکتا ہے، چیف سیکرٹری اس کے اوپر نوٹ لکھتا ہے، ریگولیشن میں ایگزامن ہوتی ہے، ایگزامن ہونے کے بعد چیف منسٹر کے پاس ہوتی ہے، چیف منسٹر کے پاس صرف ایک پکا پکایا آتا ہے کہ بھئی کون سے رول ہے مجھے فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ نوٹ جیسی چیز ہے کہ بھائی ایسے ہی
تو نوٹ لکھ کے وہ جب وہاں گئے تو انہوں نے اس کو نوٹ بھیجا تو اس کو بڑی غصہ ہے کہ یہ کیا چکر کہ سمری تو ایک دفعہ پہلے آئی، پھر مارچ میں جنوری میں کیس شروع ہوا، پھر مارچ میں ریجیکٹ ہو کے یہ چکر کیا ہے تم لوگوں کا؟ اب اصل سٹوری جو بیچ کی ہے جس کو کوئی نہیں بتاتا، جو کہ میں بتا دیتا ہوں میرے باپ پر پبلکلی، کہ سمری بیسیکلی وہ یہ تھا کہ چیف منسٹر صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ لائسنس دے دو، میں جو بس زبانی کہ بھئی دے دو جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اختیار آپ کا ہے. اب اختیار جب آپ کے جب وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، اختیار آپ کا ہے تو آپ اس پہ عمل کرو، اور غیر قانونی تو نہ دو. نوٹ لکھ دو کہ نہیں دیتے. نہیں دے. لیکن مثلا روز کی کمائی ہے، وہ تو اٹھا کے کسی دوسرے کو لگا دے گا. وہ تو روز کے نوٹ چھپ رہے ہیں ڈی جی ایکسائز کے طور پہ. تو انہوں نے چونچا چاہ کر تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ ایسا کیا جائے کہ کہیں نہ کہیں مجھے کوئی ایک دستخط تو ملے نا. اب انہوں نے پھر دوبارہ جب سمری چیف منسٹر کو نوٹ کیا تو نوٹ لے کے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں کیا کروں. اس نے سیکرٹری نے پوچھا، اس نے کہا آپ ایسا کرو کہ اس کے اوپر نا سین تھینکس لکھ دو. سین اور پھر تھینکس. اب یہ کوئی زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے، شکریہ بہت بہت، تاکہ میسج پہنچ جائے کمیونیکیٹ. اس نے کہا میں تو نہیں لکھتا ہوں، یہ رکھ دو. یہ اس جھگڑے کے اندر کی صورتحال بنی. اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے اپنا ایک نوٹ لکھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اسی کی تعداد اسی وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا وہاں پر. یعنی ایک وہی ویری آنےسٹ فیلو، اس کو وہاں سے اس لیے نکالا گیا تھا کہ وہ اس طرح کا. اس کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئی سارے کے اندر، تو اس نے کہا کہ جی میں تو ہمارا غریب افسراں اور یہ ہے وہ ہے اور یہ کر دیں گے پارتے کوئی نہ کوئی رستہ. بہرحال سم ہاؤ وہ کہیں بائی پاسنگ دی چیز اس کو بھی انہوں نے کہیں تھینکس لکھوا لیا ہوا ہے. اچھا، اب یہ تھینکس کوئی زبان نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو کوسچن ہوگی بزدار صاحب سے وہ یہ ہے، اگر آپ کا انوالومنٹ نہیں ہے تو اس لاہور شہر کے اندر بلکہ پنجاب کے اندر 50 ایسے ہوٹل ہیں جن کو لائسنس جاری ہوتا ہے. انہوں نے سمری کیوں نہیں جانتی؟ پھر بار بار کیوں جاتی ہے؟ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں، آپ لائسنس لینے گئے ہیں ڈرائیونگ لائسنس، تو جو ڈرائیونگ لائسنس دینے والا ایس پی ہے کیا آئی جی کو سمری بھیجے گا کہ جناب عثمان صاحب کو لائسنس دو؟ کہ میرا اختیار ہے میں دے دوں. لیکن اگر آئی جی نے کہا ہوگا تو دو کام کرے گا وہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ فون کرے گا کہ اگر سر وہ آپ کا بندہ آیا تھا میں نے لائسنس بنا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا چٹ بھیجے گا کہ سر آپ کا کام میں نے کر دیا، تعمیل ہو گئی. صحیح. وہ چٹ پھینک دے گا. یہ کام ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی جی ایکسائز کو بھی پتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ انلیگل ہے. اور اس کے بعد اس نے وزیر کو بھی بھیجا. اب مطلب وزیر کو بلائیں گے کہ نہیں بھائی. اب بائی پاسنگ چیف سیکرٹری کو، کہ چیف سیکرٹری کو پرانا پتا تھا، اور چیف سیکرٹری بڑا مطلب ہو رہا ہے جو سیکرٹری انٹیریئر بھی لگے ہیں، بڑا ونڈرفل آفیسر جسے کہتے ہیں آنےسٹ، ون آف دی ویری آنےسٹ. اب چیف سیکرٹری کو ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گئی تھی تو واپس جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ چیف سیکرٹری کا پورا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے. اس کی ایک سیکرٹری آئی آر سی اس کے نیچے ہوتا ہے، اس کی ریگولیشن ونگ ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے تو پہلے آ چکا ہے قانون یہ کیوں گیا پھر. تو یہ بنیادی طور پر عثمان صاحب کے لیے ایک پھندا جو ہے مکمل طور پہ یوں ٹریپ ہو گیا ہے کہ اس بات کا آپ کو جواب دو کہ اس نے آپ کو بار بار کیوں کہا بار بار. وہ بن گیا والا محبہ. انہوں نے کہا سر میری دماغ خراب ہے، میں روز لائسنس دیتا ہوں. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف اور بھی کئی شکایات کٹھی ہو گئی. جی وہ اگلے ایسا کریں گے. میں چونکہ آج چونکہ کچھ لوگوں کو میں نے پرسہ بھی دیا، بیچارے جو 6 گھنٹے وہاں ڈیپ میں گزار کے آئے، میرے جونیئر بیچارے اچھے لوگ تھے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں عثمان صاحب کے اندر ایک عادت ہے بزدار صاحب کی، اور یہ عادت ہے ان کی وہ پرانا ٹرائبل سوسائٹی والی، کہ اگر ڈی سی سے کام نہ ہوتا ہوا نا تو نیچے جا کے ریڈر کو کہنا یار میرا کام کر دے. تو وہ کام تو کہنا تھا چیف سیکرٹری کو. ٹھیک ہے. تو چیف سیکرٹری کے بعد آتا ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری، اس کے بعد آتا ہے سیکرٹری. انہوں نے ڈائریکٹ کہتا کہ ڈی جی وہ ڈی جی کی اوقات ہی کوئی نہیں، اس کو تو کان پکڑ کے چیف منسٹر نکال سکتا ہے، اور ساتھ یقیناً تھریٹ دی ہوگی کہ میرا کام نہ کار پھر دیکھاں گا.
تو وہ یہ چکر ہوا ہے گوندل صاحب کے ساتھ، اس لیے گوندل جو ہے وہ بن گئے ہیں۔ بریک لیتے ہیں اور یہ صاحب یہ بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے پاکستان کی اس خطے میں بڑھتی ہوئی اہمیت کا، اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، کون سے ریجنل بلاک بنیں گے، اس پر بات کریں گے بریک کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اس خطے میں بڑھتی ہوئی اہمیت پر، اور خاص طور پر آج کل جو پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے جو باتیں ہمیں علم ہو رہی ہیں یا جو معاملات چل رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی کیا اپڈیٹس ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آنے والے دنوں کے اندر کون سے جو بلاکس بننے جا رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب پاکستان اور سعودی عرب کا تعلقات، ایک تو ہم ان کے اگر ماضی کا جائزہ لیں کہ ہم کیا سعودی عرب کے بغیر رہ سکتے ہیں یا سعودی عرب ہمارے بغیر رہ سکتا ہے، اہمیت کیا ہے ان دونوں کی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ہمارے کیسے تعلقات ہے، کہ سعودی عرب ہمارا ایک ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے۔ اس کی جو دوستی پاکستان کے ساتھ رہی ہے ایک طویل عرصے سے، اس دوستی کے اندر کسی قسم کی کوئی غرض و خواہش شامل نہیں ہے۔ جس وقت ہم نے OIC کانفرنس بلائی تھی تو شاہ فیصل یہاں تشریف لائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور شاہ فیصل جو تھے انہوں نے خاص طور پہ، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اس خطے میں اس وقت ایک لیفٹ اور رائٹ کی جنگ چل رہی تھی جی، اور اس میں بھٹو نے قذافی کو بلا لیا تھا، تو شاہ ایران چونکہ امریکہ کا پٹھو تھا، ایران امریکہ کے ساتھ تھا، تو شاہ ایران نہیں آیا تھا۔ کچھ سعودیوں کے ساتھ بھی اس کی بڑی بنتی تھی، حالانکہ دونوں سعودی اور امریکی دونوں امریکہ کے ساتھ تھے، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بنگلہ دیش بن چکا ہوا تھا، اور اس حد تک سعودی عرب ناراض تھا انڈیا سے اس معاملے کے اندر، یہ تو ہم نے خراب کیا نا، کہ بنگالیوں کا جہاز گیا تھا وہاں حج کرنے، تو شاہ فیصل نے کہا تھا کہ جب تک یہ بنگلہ دیش کا پرچم اتار کے پاکستان کا پرچم جہاز پہ نہیں لگاؤ گے میں تمہیں داخلہ نہیں دوں گا، اترنے نہیں دوں گا۔ بڑی بات، تمام جتنی بھی ڈپلومیٹک صورتحال جو ہے اس کو ختم کر کے اس نے یہ بات کی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ تو بھٹو صاحب نے پھر OIC میں کرنا چاہتے تھے، اس کو بنگلہ دیش نام منظور کرنا چاہتے تھے، آپ کو پتا موومنٹ چلی تھی بہت سخت، ہم لوگ بھی اس میں تھے موومنٹ کے اندر۔ وہ جب OIC ہو گئے اس سے پہلے کر آ کے انہیں شیخ مجیب کو، آپ کو یاد ہوگا، اس نے بلایا تھا OIC کے اندر۔ اس کے بعد اٹامک پروگرام کے اندر کسی ملک نے اگر ہمارے لیے گالی کھائی ہے ہمیں مدد کرنے کی تو سعودی عرب، جس طریقے سے جیسی اس نے مدد کی ہے، اب یہ ایک نون فیکٹ ہو گیا۔ نہ ہماری کبھی ایران نے اس مسئلے میں مدد کی، بلکہ ایران کا حالت یہ تھی کہ جس وقت ہم اس کے پکڑے گئے تھے سینٹریفیوجز، تو ایران نے جا کے بتا دیا تھا کہ بھائی جان یہ تو پاکستان نے ہمیں دی، لیبیا نے بھی اور لیبیا نے بھی بتا دیا تھا، ایران نے بتا دیا، کسی اور ملک نے کبھی ہماری مدد نہیں کی اس طرح۔ پھر جب 1998 میں ہمیں پابندیاں لگیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کریڈٹ کے اوپر تیل جو ہے وہ آتا رہا، تو اس طرح کی مدد جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان کی رہی ہے۔ اور ایک زمانے میں بڑا اس کے افسانے، کیا کہانیاں تھیں مشہور ہوتی تھیں کہ وہ ایک دفعہ اس میں خطرہ پڑ گیا وار کے اندر، عرب اسرائیل وار کے اندر، تو مسجد نبوی کی بتیاں گل کر دیں، بلیک آؤٹ کر دیا کہ حملہ نہ ہو جائے، تو امام مسجد نے کھڑے ہو کے کہا کہ بتیاں جو ہیں آن کر دو، اس لیے کہ ابھی تک پاکستان زندہ ہے اس دنیا کی دھرتی کے پر، یہ باقاعدہ لوگ کہتے ہیں۔ پھر شاہ فیصل کی قیادت کے اندر جو آئل امبارگو لگا، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے جو آئل اضافہ جو، تو یہ ایک تو تعلقات ہمارے اس طرح کے ہیں۔ اس کے بعد بھی نواز شریف کے زمانے میں افغان وار کے اندر جس طرح کے ہمارے تعلقات ہیں، اور پھر افغان وار میں تو ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سعودی عرب میں ہمارے تعلقات ختم نہیں ہوتے، لیکن سعودی عرب خود ایک پروسیس آف چینج کے اندر ہے، ان کے اپنے مسائل شروع ہوئے ہیں وہاں پہ۔ رسول اکرم کی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس پورے خطے کے اندر جو انقلابات آنے ہیں نا، آخری جو جیسے ہم کھڑے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے کے اوپر اختلاف شروع ہوگا، اور اختلاف اس طرح کا بڑھ جائے گا کہ حج رک جائے گا، مینا میں قتل ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اور مدینہ میں بھی لوگ رہنے کے لیے ان کو امن نہیں ملے گا، تو لوگ بھاگ کے حرم میں پناہ لے لیں گے، اور ایک شخص جو ہے وہ بھاگ کے وہاں پر آئے گا، لوگ اس کو کہیں گے کہ آئے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، وہ بیعت نہیں کریں گے، اور پھر وہ کہیں گے نہیں آپ ہی اس امت کو بچا سکتے ہیں، تو بیعت ہوگا، امام مہدی کا جو ذکر۔
لیکن اس سے پہلے جو حالات بدل رہے ہیں نا سارے کے سارے اس خطے کو دیکھیں آپ، سعودی عرب کی ہماری ناراضگی کیوں ہے؟ کوئی خاص وجہ تو ہونی چاہیے، یا اس وقت یہ ٹینشن کیوں بنی ہے، یا ہماری پیشیاں کیوں ہو رہی ہیں بار بار؟ کیا صرف اردگان، ملائیشیا کا مہاتیر محمد اور عمران خان کی ایک کانفرنس بلانے سے سعودی عرب ناراض ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اسی OIC کے اندر سے ان سارے ریجن کو امریکہ اور انہوں کے کہنے کے مخالف تھوڑا سا ملا ملو کے ایک ECO بنائی گئی تھی، میں خود اس کا ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہوں۔ اس ECO کے اندر پاکستان، ایران، ترکی، تاجکستان، قزاقستان، کرغزستان، افغانستان شامل تھا۔ اس کا بار بار اجلاس ہوئے اس کے 92 میں یاد اچھی طرح یہاں پر اجلاس ہوا تھا تو ساری دنیا کا پریس آئی تھی اور یہ اعلان ہو گیا تھا کہ ہم جناب یہ پورے راستے کھول دیں گے سینٹرل ایشیا کو۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس ایک سال میں پاکستانیوں نے اتنا سواد نہیں دیکھا ہوگا جتنا دوشنبے اور جتنا انہوں نے الماتے اور جتنا سمرقند و بخارا دیکھ لیا تھا۔ جو اٹھتا تھا جہاں فلائٹ پکڑتا تھا، میں کہاں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں الماتے جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں کہاں سمرقند جا رہا ہوں، بخارا جا رہا ہوں، اور کہانیاں عیاشی کی اور داستانوں کی سناتے آتے، چاہے رشین سوسائٹی جس طرح کی تھی وہ کبھی سعودی نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ بلکہ ایران کے اندر ان کے 2-3 مختلف قسم کی OIC کے دفاتر بھی موجود ہیں سارا کچھ۔ اور کیا یہ چھوٹی سی بات کہ جی آپ نے کشمیر پہ OIC کا اجلاس نہیں بلایا، پاکستان میں یہ غیرت نما چیز اس طرح کی ہمارے اس میں موجود ہے، کوئی تاریخ کبھی صحیح ہے نہیں ہے نا؟ ہم اس بات پر ریئیکٹ کر دیں کہ جو اس نے بلایا تھا، اس سے تو سب سے پہلے آپ سعودی عرب یا OIC سے بجائے اقوام متحدہ سے باہر نکلو کہ جس نے اپنی اس میں عمل ہی نہیں کرایا وہاں سے۔ تو یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک بگ فائٹ از گوئنگ آن، اور وہ فائٹ اب بالکل نزدیک پہنچ چکی ہے جو اس خطے میں ہونے والی ہے۔ اور وہ فائٹ میں نے آپ کو اس نے بھی بتایا تھا کہ وہ فائٹ بنیادی طور پر یہ ہے کہ چین کی کنٹینمنٹ، چین کا راستہ روکنا اور اس سارے CPEC کو ختم کرنا، اور اس کے لیے امریکہ نے اپنی مکمل طور پہ تیاری کر لی۔ نومبر 2019 میں امریکہ نے ایک مکمل طور پہ پلاننگ کر کے بلٹ اپ کر لیا تھا۔ 3,70,000 فوج اس کی وہاں پہنچ چکی ہوئی ہے۔ خرچہ ہوتا ہے سر عثمان صاحب، آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کے 3 بیڑے وہاں پر پہنچے ہوئے، 2,000 ہوائی جہاز وہاں پہنچے ہوئے، انڈیا کو انہوں نے اٹھایا ہے، انڈیا اس کے اوپر کھڑا ہو گیا، یہ سارا کچھ۔ اس دوران چائنا کی ڈپلومیسی چلی ہے، چائنا نے وہاں پر بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ ملایا ہے، نیپال کو ساتھ ملایا ہے، اور ایران کو ساتھ ملایا ہے، اور ترکی اور یہ لوگ ساتھ تھے۔ اب انٹیلیجنس رپورٹ اس وقت دنیا میں جو گردش کر رہی ہے بڑی عجیب و غریب ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایسی رپورٹیں پہلے بھی گردش کرتی تھی۔ اچھا، اور اس انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر آج سے تقریباً کوئی 2004 میں امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے اس پورے خطے کے اندر خلافت کا ایک بلاک بنانے کی۔ یہ ہے، اس کی رپورٹ ہے میپنگ دی ورلڈ۔ میپنگ دی ورلڈ بڑی مشہور رپورٹ ہے یہ 3-4 ایجنسیز، اس میں رینڈ کارپوریشن بھی ہے، دوسرے تیسرے بھی۔ انہوں نے کہا تھا 2025 میں نا یہاں پر خلافت آ جائے گی۔ اچھا، اور یہ خلافت جو ہے یہ اینٹی امریکن فورسز جو ہیں وہ چائنا بلڈ کرے گا، کیونکہ چین چاہتا ہے عرب کو نکال کر عجم کے لوگ زیادہ۔ اس نے 4 ملکوں کا سروے کیا تھا، مصر، ترکی، پاکستان، ملائیشیا۔ ایران نہیں، ایران کا نہیں کیا تھا۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا ان میں کیا، تو اس میں لکھا تھا کہ اس میں PEW بھی، PEW ایک بہت بڑی آرگنائزیشن، تو انہوں نے کہا تھا اس میں 70 to 90% لوگ جو ہیں وہ شریعت چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑی آسانی سے یہاں جو ہے شریعت نظام ہے۔ اب وہ کہتے یہ ہیں کہ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان، ترکی اور ملائیشیا یہ 3 ملک جو ہیں اس راستے پہ ڈال دیے گئے ہیں۔ ترکی میں وزیر اعظم تو ہوتا تھا، بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، صدر ایسے گگلو ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب بلند عظمت تھے، دوسرے تیسرے، اور پہلے اردگان صاحب نے وزیر اعظم بنے، پھر وزیر اعظم سے انہوں نے اختیارات بن کے لے لیے، نہیں ریفرینڈم کروایا، ریفرینڈم کہا کہ پھر اپنا اگلو کو وزیر اعظم بنایا، خود صدر بن گئے، صدر بن کے پھر سارا انہوں نے پورا سسٹم چینج کر دیا ترکی کا، وہ جو پارلیمانی ڈیموکریسی، فوج جو ختم ہو گئے۔ انڈونیشیا میں جو سسٹم ہے مہاتیر محمد پہلے تبدیل کر چکا ہوا ہے، ملائیشیا میں چینج کر چکا ہوا ہے۔
इकॉनमी उसके पास भी है, इकॉनमी तुर्की के पास भी है। पाकिस्तान में तब्दीली की हवा है, ठीक है, हवाए बुग़्ज़ व खबासत चली तो अपने साथ वाली बात। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीजें जो हैं वो अब उस तरह का सिस्टम और सदारती निज़ाम एक पे। दूसरा, तीनों मुल्क जो हैं एक मुस्तकिल परमानेंट निसाब तालीम की बात कर रहे हैं कि यहाँ का बंदा उठे तो अगर उसको पढ़ने जाए टर्की के यूनिवर्सिटी में या मलेशिया की यूनिवर्सिटी वाला जहाँ जाए तो कोई मसला पेश ना, जो कहानी उसने वहाँ पढ़ी हो यहीं पढ़े, जो कहानी तो हीरो भी इकट्ठे हो जाए। और तगल जो है उसका जहाँ आना एक बेसिकली एक साइन है उसका। आगे भी मजीद आएंगे, अर्तगल मलेशिया में भी जाएगा, यूनुस एमरे भी आएगा। हाँ, यूनुस एमरे। अब देखो अर्तगल कहाँ नहीं आया, वहाँ नहीं आया, क्यों नहीं रोका गया? कोई इतने बड़ी मसला तो नहीं है रोकने का। कहाँ नहीं आया? सऊदी अरब में नहीं लगा ना सर, लगा था, रोक दिया गया। रोक दिया नहीं आना, पूरे गल्फ के अंदर था, बड़ा रोक दिया। उसकी मैं वजह बताता हूँ क्यों रोक दिया। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज ये होगी कि इन तीनों मुल्कों का जॉइंट डिफेंस बिल्टअप होगा, जैसे किया था रूस ने लीबिया, मिस्र और शाम। ठीक है, हाफिज अल असद, जमाल अब्दुल नासिर और उनकी एक हुकूमत भी बन गई थी जिसको पता नहीं क्या कहते हैं, यूनाइटेड अरब पदर इमारात की तरह का नाम था उसका भी, ठीक है, मुत्तहदा इस तरह को नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। एक अब जॉइंट डिफेंस नेटो की तरह का हो गया। उसके बाद एक आखिरी चीज आती है करेंसी। वो अगर आप एक करेंसी एक कर दें तो जाहिर बात है कि सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को होगा। वहां भी करेंसी मजबूत है, वहां भी करेंसी मजबूत है। आप जैसे EU की करेंसी है, आप एक करेंसी के जब एक करेंसी हो जाएगी तो आपका बैंकिंग सिस्टम भी एक हो जाएगा, आपके वीजा। और फिर आखिरी होगा कि तीनों मिलके अपने ईरान को कहाँ मैं अब आ जाएगा। पहले ईरान देखो, ईरान को इसलिए वो छेड़ते नहीं है कि इन तीनों में कोई मसलकी इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा, ईरान के यहाँ खिलाफत नहीं होती, खिलाफत नहीं होती ना, वो इमामत है और इमामत के बाद विलायत फकीह का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ईरान लूप में आ जाएगा जब ये ग्रुप बनेगा मुस्लिम्स का। ये उन्होंने बनाने की कोशिश की है कि अमेरिका से हम डायरेक्ट न लड़ें, ये मर्द मुजाहिद जाग जरा वक्त शहादत है, ये लड़ें। लेकिन उनको खिलाफत का चाइनीज मॉडल, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं कि जो अमरीकियों ने चाइनीज बनाए थे ना मॉडल, उन्होंने 200 साल बैठ के तहकीकें की थी। जब लॉरेंस ऑफ अरेबिया को भेजा गया था तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया को बाकायदा फिका की तालीम तुर्की में दिलाई गई थी और सारा कुछ किया गया था। यहाँ अब ऐसी सूरत हाल में होगा क्या, जो आखिरी में आपको बताऊं, रसूलुल्लाह की हदीस आपके सामने रखता हूं, जो उसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था ना, वो है, ये बड़ी मशहूर हदीस है हज़ीफ़ा बिन यमान की, बैदाल खराब फी इतराफ़िल अर्ज़, दुनिया की तमाम तरफ जो खराबियाँ पैदा हो जाएंगी, ठीक हत्ता तखरबुल मिस्र, जब सबसे पहले मिस्र में आप देखें, जब मुसलमान उम्मा में सबसे पहले वहाँ शुरू हुआ, तहरीर स्क्वायर में सारा फड्डा शुरू हुआ और वहीं से, ठीक, हत्ता तखरबुल मिस्र आमन खराब हत्ता तखरबुल बसरा, फिर बसरा वाक़ इराक़ के लगा, व खराबुल बसरा मिन इराक़, व खराबुल मिस्र मिन ज़िफ़ाफ़िल नील, व खराबुल मक्का मिन जैशा, व खराबुल मदीना, मदीना में भूख आपने फरमाया, व खराबुल यमन मिन जराद, व खराबुल, उसमें आखिर में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व खराबुल सिंध मिन हिंद, व खराबुल हिंद मिन सीन, व खराबुल सीन मिन रमल। ये तीन खराबियां आपने बताई। अब मुझे लगता यह है कि नियर फ्यूचर में रिटेलिएशन के तौर के ऊपर इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे भी हमला करेगा, क्योंकि छोटा नेपाल पे तो करेगा तो चीन का बॉर्डर साथ में लगता है, सिलगुड़ी में वो आके बैठ जाएंगे, पाकिस्तान पे हमला करेगा जो रसूलुल्लाह की वो बात जो है ना उसके हिसाब से, और उसके मुकाबले पे चीन इंडिया पे हमला करेगा और ये जंग जो है ये गुत्थम गत्था जो है ये बनेगी। और आखिरी जो रसूलुल्लाह की हदीसों में जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सेविंग के लिए इस्लामी मुल्क एंटर होंगे, जिनमें अफगानिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा, तुर्की खास तौर पे एंटर होगा, जो मुझे नजर आता है। असल बात यह है कि 1911 में वर्ल्ड वार हुई थी, दुनिया का नया नक्शा बन गया था। 1945 में वर्ल्ड वार हुई थी, दुनिया का नया नक्शा 2022 में 21 के एंड तक दुनिया का नया नक्शा तैयार होने वाला है। चलें जी, देखते और ये बनता है, उससे पाकिस्तान बहुत अहम होगा और पाकिस्तान का नक्शा कितना बड़ा और बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा इंशाल्लाह। आपकी जुबान मुबारक हो और जिस तरह आप कह रहे हैं इसी तरीके से ही हो। नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे एक खुशखबरी का।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात करें खुशखबरी की, और खुशखबरी आई है हमें KPK से, जहां पेशावर में बिलाखिर BRT का इफ्तिताह कल होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब इस अहम मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ये वो मंसूबा था जिस पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद की जाती रही है अपोजिशन की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं KPK के जनाब शाह मोहम्मद वज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद का बिलाखिर जो है ये कल बस चलने जा रही है। कितना अहम मंसूबा है, और आपने इस मंसूबे को बनाने के लिए कितनी तनकीद का सामना करना पड़ा? आपके हौसले को भी हम दाद देते हैं। उस्मान साहब, ये हमारी एक देरीन ख्वाहिश थी। जब भी हमारी हुकूमत आई 2013 में, तो यहाँ पेशावर का जो हाल था, वो ट्रैफिक का हाल इंतहाई गंभीर हो चुका था। कई घंटों तक ट्रैफिक जाम होता था। सबका हुकूमत ने उनसे चश्मपोशी इख्तियार की, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसको एक चैलेंज कबूल किया और इस काम को शुरू किया। जब हमने इसका इब्तिदा किया और इसका संग बुनियाद रखा, हमारी साबका हुकूमत की टेन्योर तकरीबन 8 महीने रह गई थी। पहले से अपोजिशन पार्टियों ने हमें अदालत हम ले गए और स्टे लेने की कोशिश की। इसके बाद इस मंसूबे को शुरू होते ही हमारे ऊपर तनकीद शुरू हुई, और तकरीबन कई साल तक हमने ये तनकीद कंधा पेशानी के साथ बर्दाश्त की, और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाते थे, और हमें कहते थे कि ये आप पागल है, आप इस प्रोजेक्ट को कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन हम आज अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि कल हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, इसके साथ हमारे सबका चीफ मिनिस्टर जो इस मंसूबे का बानी है वो भी मौजूद है, और इसका इफ्तिताह हो रहा है, तो परवेज खटक साहब। तो हम अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज प्रैक्टिकल और जिस हाल में ये मंसूबा कंप्लीट हुआ, क्योंकि पहले जो भी असम्बली में आता था, ख्वाह सूबाई असम्बली हो, सीनेट हो, कौमी असम्बली हो, कोई भी जब आता था उसको जब दूसरी तकरीर याद नहीं होता था तो वो BRT पर तनकीद ही करता था, क्योंकि कोई भी वहाँ नहीं गया था। अब मैं आज खुद चला गया कौमी असम्बली, और हमारे जो मरकजी कैदीन है अपोजिशन वाले, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भट्टो साहब, उसको भी हमने दावतनामे दिए का आए। तनकीद तो हमारे ऊपर हो गई, लेकिन जब वो तनकीद जो है वो जमहूरियत की हुस्न है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे ऊपर तनकीद बराए तनकीद होती थी, तनकीद बराए इस्लाह नहीं होता था हमारे ऊपर। तो क्या कहा आपने जब दावत दी है तमाम अहबाब को? तो ये कल आ रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े होंगे, इफ्तिताह करेंगे साथ फजल रहमान साहब की आपने बात की, शहबाज साहब की बात की। ये उसके वरना हमने दिल खोल कर वो तनकीद करते हैं हमारे ऊपर, और हमने कह दिया कि आप हमारे साथ बस में विजिट करें, और अगर तनकीद है तो मौका पर हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो उस वक्त आप पॉजिटिव तनकीद कर सकते हैं। बहुत सी बात, बहुत सी शायद तो मुझे बताइएगा कि इसमें जो टोटल फासला इसका कितना है, और आपकी जो बसेस कितनी आप उसमें रख रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि कितना वक्फा होगा इस बस का, मतलब कितने मिनट के बाद दूसरी बस आ जाया करेगी? इंशाल्लाह बस का जो तरीक़ेकार है वो इसमें जो फासला है, लेंथ है, मुसाफत है, वो इंतहाई कम हो गया। तकरीबन 40 मिनट में जो पहले घंटों का सफर होता था, किलोमीटर है, 25 मिनट से लेकर 40 मिनट किलोमीटर है सारी जो ये 27 किलोमीटर हमारी लेंथ है इस मेन कॉरिडोर का। जो चमकनी बस जो चमकनी स्टेशन से शुरू होता है और कारखानों मार्केट उसका आखिरी एंड है, ये 27 किलोमीटर का है। ठीक है, तो आपने वहाँ पहुँचा दिया खैबर अफरीदियों के इलाके। पहले जनाब ये इंशाल्लाह ये हमारी पहले जो PC1 था
उसमें हमारी ये तकरीबन 24.5 किलोमीटर था। ठीक। लेकिन दूसरा जो रिवीजन था SPC1 में नीड बेस पर हमने इसको शामिल किया, क्योंकि वो हमारे कमर्शियल प्लाजे और हमारे जो तिजारती मराकज़ है। तो हमने कोशिश की है, हमारे चीफ मिनिस्टर जो इस वक्त के थे परवेज खटक साहब, इंतहाई अच्छी प्लानिंग की है। कारखानों मार्केट, हमारी कमर्शियल प्लाजे, हमारी यूनिवर्सिटियाँ इस पे आ रही है, हमारे अस्पताल इस पे आ रही है, हमारे सेक्रेटरीट इस पे आ रही है, हमारे जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वो इस पे आ रही है। तो आसानी से अप्रोच हर जगह। अच्छा, ये जो बसें हैं इनकी, ये नॉर्मल बसें हैं या कोई डबल हैं? दरम्यान में वो जो वेस्टिब्यूल लगा के डबल की जाती हैं? जी हाँ। इसमें जो मौके पे है तकरीबन वो 128 बसें पहुंच चुकी है और 220 बसों का मंसूबा है हमारा। तो इसमें 35 बसें जो है वो 18 मीटर की है और 93 बसें जो है वो 18 मीटर की है और जो 12 मीटर की है 93 बसें। जो 12 मीटर की बसें है वो हमारे जो फीडर रोड से 7 फीडर रोड हमारे इस प्रोजेक्ट में शामिल है, जो किसी और BRT में इस तरह की नहीं है। अच्छा, फीडर रोड, तो ये फीडर रोड से ये इम्पोर्टेंट है या वजीर साहब, फीडर रोड बसें कितनी हैं जो इसको मिलाएंगी? कितने फीडर रोड हैं आपने लिए उसके साथ? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसमें हमारे 7 फीडर रोड सिस्टम, हमारे 7 फीडर रोड्स शामिल है इस मेन कॉरिडोर में, जो मुख्तलिफ इलाकों तक जाएंगी और ये बसें वहाँ से पैसेंजर को उठाकर मेन कॉरिडोर में इन करेंगे और अपने जहाँ भी वो पैसेंजर जाना चाहते हैं। अच्छा, किराया कितना रखा है आपने फी मुसाफिर और कितनी सब्सिडी आप देने जा रहे हैं इसके ऊपर? किराया फिलहाल हमने इंतहाई कम रखा है। मेरे ख्याल में जो आम किराया है आम बसों की, टैक्सी की, उससे भी कम है, क्योंकि हमने 10 रुपए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक और आखिर तक चमकनी से कारखानों मार्केट तक हमने 50 रुपए किराया फिलहाल 50 रुपए किराया मुकर्रर किया है। सब्सिडी कितनी दे रहे हैं शाह और वजीर साहब सब्सिडी इसके के बारे में जो आपने क्वेश्चन की, चूंकि अभी हमारी टेस्टिंग पीरियड है, आपने देखा है कि आलमी वबा एक कोरोना की शक्ल में आ गई है। इसने हमारे अस्पतालें जो है उसमें रश कम है, हमारे कॉलेजेस बंद है, हमारी यूनिवर्सिटियां बंद है या इंडस्ट्रियल स्टेट बंद है। तो फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि हम सब्सिडी देंगे और कितना देंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस प्लानिंग में, इस मेन कॉरिडोर में हमने जो कुछ किया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब परवेज खटक ने जो प्लानिंग की थी, हम उसकी टीम का हिस्सा थे। वो एक बेहतरीन प्लानिंग थी, क्योंकि हमने इसमें कमर्शियल प्लाजे भी शामिल किए, इसमें हमने पार्किंग भी शामिल किए। हमारे 3 स्टेशन है जहाँ कमर्शियल प्लाजे है, जहाँ बसों के लिए गैराजेस है, दुकानें है, शॉपिंग मॉल है। तो इसकी जितनी भी रेवेन्यू है वो इस ही प्रोजेक्ट में शामिल होगी और इसके लिए मददगार साबित होगी। सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल जिसे कहते हैं। चला जी, बहुत शुक्रिया शाह साहब। आज तो वैसे पेशावर वालों के लिए चांद रात होनी चाहिए, इतने बड़े मंसूबे का इफ्तिताह हो रहा है और उनको भी सफ़र की आसान सहूलियात मैसर आ रही हैं। अल्लाह करे कि ये मनसूबा पाकिस्तान की और सूबे की तरक्की में मावन साबित हो। नाज़रीन, यह प्रोग्राम का वक्त ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह नए मौज़ूआत के साथ अपनी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।